الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ دنیا میں کرنے دھرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. نفع اور نقصان کی مالک وہی ایک ذات ہے. اس لیے توکل بھی اسی پر کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ توکل بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. توکل ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ توکل دل میں رہتا ہے. علماء کرام تقریباً علامہ قصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ توکل دل میں ہوا کرتا ہے. زبان پہ ہوتا ہے وہ توکل نہیں ہے، وہ تو بول ہے. اب توکل کی حقیقت کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں توکل؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اسباب کی کوئی حقیقت نہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، سب کچھ اسباب ہی سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سبب تو ہونا ہی چاہیے. جب تک توکل کی حقیقت سامنے نہیں آئی، ان دونوں چیزوں کی غلطی سامنے نہیں آئی. یہ سمجھنا کہ سب چیزیں اسباب ہی سے ہوتی ہیں، یہ بھی غلط. اور یہ سمجھنا کہ سبب سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی غلط. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزات جیسی چیز کے اندر بھی حضور نے سبب اختیار کیا. معجزہ، اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دماغ میں سمجھ میں نہ ہو وہ معجزہ ہے. حضور کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے استعمال کر لیا. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہوا. یہ معجزہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پورے لشکر کا کھانا تیار ہوا، لیکن حضور نے فرمایا کہ چولہے پہ رہنے دینا حالی، اتارنا مت. اور آپ نے لعاب مبارک ڈالا اس میں اور دیتے رہے، لوگ کھاتے رہے. پورا لشکر کھا چکا کھانا ویسا کا ویسا. معلوم ہوا کہ سبب کی بھی کچھ ضرورت ہے.
لہٰذا یہ سمجھنا کہ سبب سے کچھ نہیں ہوتا وہ بھی غلط، اور یہ سمجھنا کہ سبب ہی سے ہوتا ہے وہ بھی غلط۔ اب توکل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں تقریباً 50 سے زیادہ مرتبہ توکل کا حکم ہے۔ آپ کسی کو اپنا وکیل بنائیں کسی کیس کو لڑنے کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کہے گا وہ آپ کا کہا ہوا ہوگا، آپ کی ساری باتیں وہ کہے گا، یہی تو مطلب ہوتا ہے وکیل۔ کسی کیس کے اندر یا کسی معاملے میں آپ کسی کو وکیل بنا دیں کہ یہ صاحب جو کہیں گے وہ میری طرف سے سمجھ، اب وہ جو بھی کہیں گے وہ اس کی طرف سے کہا جائے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے توکل کو اس طرح سے سمجھایا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے تو اس وکیل بنانے کے اندر اس کی ساری کہی ہوئی باتوں پہ چلتا ہے، کام تو اس کو سونپ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امیگریشن کا کوئی میٹر ہے اور آپ نے کسی کو وکیل بنایا ہے، اب یہ جتنے بھی کاغذ آپ سے مانگتا رہے گا آپ کو دینا پڑے گا، اور انٹرویو میں جو کچھ سمجھائے گا وہ آپ کو کہنا پڑے گا۔ بس اسی طرح سے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنا سارا میٹر اللہ کے حوالے، لیکن ہمیں اسی کے حکم پہ چلنا ہے، منمانی سے توکل نہیں۔ اس نے جو کہا ہے شریعت کو تو پکڑے رکھنا ہے اور بھی کرتے رہنا ہے، یہ ہے توکل۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا بتلا دیا؟ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی جی آپ فرما دو کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا وقت مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے، وہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ ہے توکل۔ اب توکل کی حقیقت سمجھ کہ توکل کی حقیقت ہے کیا؟ توکل دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور ایک کا تعلق عمل کے ساتھ۔ دو چیزیں ہیں، عقیدے کے ساتھ توکل۔ آپ کے دل میں یہ بات ہونا ضروری ہے ہر حال میں کہ متصرف حقیقی، حقیقت میں جو کرنے والی ذات ہے، اور مدبر تحقیقی، حقیقت میں پلاننگ کرنے والی جو ذات ہے وہ حق تعالی شانہ کی ذات ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھے، ہر امر میں ہم ان پہ محتاج اپنے کو سمجھے، یہ توکل ہر چیز میں فرض ہے۔ ہاں، یہ توکل فرض ہے۔ آپ گولی کھا رہے ہیں تو یہی سمجھیں کہ شفا اگر اللہ نے رکھی ہوگی تو ملے گی، یہ تو ایک سبب ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، کہا اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو پہنچیں گے اور ٹائم پر پہنچیں گے۔ حقیقی جو باغ دوڑ ہے، جو لگام ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے دل میں ہونا فرض ہے۔ کسی اور کو سمجھنا کہ فلاں صاحب بھی بیٹا دیتے ہیں، گئی بات، عقیدہ فاسد۔ کسی اور کے بارے میں سوچا کہ فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، یہ عقیدہ فاسد۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے وہ تو ہوتے رہے گا، لیکن ہمیں احکام دیے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے دنیا کا کام بھی اس طرح کرنا ہے، دین کا کام اس طرح کرنا ہے، یہ سب ہمیں بتایا گیا۔ اب اس کے خلاف ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہیں تو بھئی ہمارا فاعل حقیقی تو وہی ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا تو وہ ہے، تو پھر ہماری مرضی کہاں سے آئے؟ اور میرے بھائیوں، یقینا اللہ کا نظام عجیب طرح چل رہا ہے، عجیب و غریب نظام۔ ایک کتاب ہے نظرت المدارس، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔
اور عجیب، اللہ جب کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ نفع پہنچا کے رہتا ہے۔ ام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے راستے کے اوپر 2 اندھے بھکاری رہتے تھے، بھیک مانگتے تھے۔ ایک فقیر آواز دیتا تھا کہ اللہ تیرے فضل سے مجھے عطا فرما، اور دوسرا فقیر کہتا تھا کہ اللہ ام جعفر کے فضل سے کچھ عطا فرما دے۔ یہ ام جعفر جو عورت تھی، یہ تو دونوں کی صدا سنتی تھی، دونوں کی آواز سنتی تھی کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے بھیک مانگ رہے۔ جو اللہ کے فضل سے مانگتا تھا اس کو 2 درہم دے دیتی تھی کہ اس کو 2 درہم دے، اور جو ام جعفر کے فضل سے مانگتا تھا اس کو ایک بھنی ہوئی مرغی، بھنی ہوئی تیار کھانے کی مرغی، اور اس کے اندر 10 کوئن اشرفی سونے کے سکے ڈال دیتی تھی۔ تو ام جعفر کے فضل سے مانگنے والے کو تیار بھنی ہوئی روسٹڈ مرغی ملتی تھی جس میں 10 کوئن سونے کے سکے ہوتے تھے۔ اب یہ مرغی اس کے پاس جاتی تو اس کو 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ کیا کرتا وہ جس فقیر کو 2 درہم ملتے تھے اس کے ہاتھ بیچ دیتا تھا۔ یہ ام جعفر 10 دن تک ایسا کرتی رہی، 100 کوئن ہو گئے سونے کے۔ ام جعفر نے سنی آواز، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ام جعفر کے فضل سے دے۔ اس عورت نے جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم 10 دن سے تجھ کو دے رہے، ہمارا فضل ابھی کافی نہیں ہوا، کہ تو دیتی کیا، ایک مرغی تو دیتی۔ وہ مرغی میں اس کو 2 درہم میں بیچ دیتے۔ اس نے کہا کہ دیکھ، تو میرے فضل سے مانگتا تھا تجھے نہیں ملا، لیکن وہ خدا کے فضل سے مانگ رہا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے 100 کوئن 10 دن میں پہنچا دی۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے عزیز، اس کے عجیب و غریب نظام ہے، اس کی ترتیب عجیب و غریب ہے۔ آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں یہ کروں گا تو ہوگا، باقی نہیں ہوگا۔ مثنوی شریف کے اندر حکایت روحی کتاب ہے، اس کے اندر ان کی حکایتوں کو جمع کیا ہے۔ اس میں ایک حکایت لکھی کہ ایک گائے روزانہ تر و تازہ گھاس کے چراگاہ کے اندر جاتی تھی، روزانہ گھاس کھاوے اور شام کو بالکل فربا ہو کے موٹی ہو کے آئے۔ جب صبح ہوئے تو پھر سوکھ جائے، کیونکہ وہ رات پر اس کو یہ فکر رہتی تھی کہ کل صبح میں وہ گھاس ملے گی کہ نہیں۔ اسی فکر میں صبح میں وہ سوکھ جاتی تھی، پھر صبح سے وہاں جب کھانا شروع کرتی شام تک تو اور موٹی ہو جاتی۔ کہا کہ یہ مثال ہمارے نفس کی ہے، جو ہمارے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے وہ، اور یہ جو چراغاہ ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارا نفس ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ ابھی کل نہیں تو ابھی کیا ہوگا تیرا کل، تیرا کل کیا ہوگا۔ آج ہر انسان چاہے بڑا مالدار ہو وہ، چاہے درمیانی درجے کا ہو وہ، یا بالکل نیچے درجے کا ہو، ہر ایک کو یہی فکر ہے کہ کل کیا ہوگا، اور یہی توکل کے خلاف ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ توکل کی جو پہلی قسم ہے علم والی، وہ تو ہر چیز میں فرض ہے، ہر آدمی کا یہ سمجھنا کہ صحیح معنی میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں اگر کام کرتا ہوں تو میرے گھر والے پل رہے ہیں، تو کیا کل میں نہیں رہوں گا تو نہیں پڑے، نہیں پڑے۔ میں ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے، میں نہیں رہوں گا تو نہیں ہوگا، ارے وہ تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولو مت، ہر حال میں اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے کہا کہ اپنے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو۔ کون سی دعا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس روایت کو آپ یاد بھی رکھیں اور دعا بھی یاد کر لیں، بہت آسان دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، کہیں بھی جاتا ہو، یا کام پہ جاتا ہو، مسجد پہ جاتا ہو، کہیں بھی جاتا ہو، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں نکلا، توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، برائیوں سے پھیرنے والا، بھلائیوں کی طاقت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کے جب نکلتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے ہدایت دی گئی، تجھے کفایت کی گئی، یعنی اللہ کافی ہو گیا تیری طرف سے، وہ وقیت، اور تمام برائیوں سے تو بچا لیا گیا۔ کتنی چھوٹی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی دعا۔ جب بندہ گھر سے یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے ہدایت دی گئی کہ تو پڑھا یہ دعا، اور اللہ کافی ہو گیا تیری طرف سے، اور تجھے تمام شرور سے بچا لیا۔ جب وہ اس طرح کہتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے، جتنے بھی شیاطین اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، جانے دو۔ دوسرا شیطان ان سے کہتا ہے کہ کئی فضل کبھی رجلی، ارے تمہیں اس آدمی پر کنٹرول کیسے حاصل ہوگا، قد ہدی وکفی ورقی، ارے اس کو تو ہدایت دے دی گئی، اللہ اس کی طرف سے کافی ہو گیا اور اس کو بچا لیا گیا، اب آپ کہاں اس کے اوپر مسلط ہو سکتے؟ میرے بھائی کتنی چھوٹی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اپنے گھر سے نکلیں گے تو یہ دعا پڑھیں، نہیں پڑھیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیں، گھر سے نکل کے ہی یہ دعا پڑھیں۔ چھوٹی سا ہر مسلمان جانتا ہوگا، بسم اللہ ہر ایک جانتا ہے، توکلت علی اللہ بھی ہر ایک جانتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی آسان دعا ہے، اور اس میں توکل کا لفظ ہے۔ دیکھیے جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کے اندر عقیدہ ہونا فرض ہے، یہ عقیدہ ہونا فرض ہے کہ میرا جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اب آگے عمل کا مسئلہ ہے کہ توکل کا تعلق عمل سے کیا ہے، تو اسباب، عامتاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل ہے، اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں۔ آپ کو دیکھا جائے گا کہ کس جگہ پہ آپ ہو، اور آپ یہ سوچو کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، چلو زندگی دینے والا تو اللہ ہی، میں کھاؤں گا ہی، حرام ہے اس کا یہ عمل، یہ توکل جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا توکل کرنا کہ بس میں بس اللہ کھلائے گا تبھی کھاؤں گا، میں پیاسا رہوں گا بس پانی پیوں گا ہی، ایسا توکل جائز نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ کھانا کھانے سے پیٹ اسباب کے درجے میں بڑھتا ہے، یقیناً بڑھتا ہے، پانی پینے سے یقیناً آدمی کی پیاس بجھتی ہے، ایسی جگہ پہ توکل جائز ہے۔ اس لیے مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈیٹیل سے سمجھایا توکل کو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بحث ہے میرے عزیزوں۔ اعمال کے اندر جو توکل ہوتا ہے اس کے اندر اسباب کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے جو دماغ پہ چلنے والے جس کو کہتے ہیں حکما اور تقدیر کا انکار کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تاثیر ہے اسباب کے اندر، اسباب کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ بالذات کسی بھی چیز کے اندر استقلالی تاثیر نہیں ہے، یعنی اپنے طور پہ کوئی چیز کر دے، بھائی پانی سے پیاس بجھ ہی جائے، کوئی ضروری نہیں۔ استسقاء کی بیماری جو ہوتی ہے ایک بیماری استسقاء کی، آدمی سمندر کا پانی پی لے لیکن اس کی پیاس بھی نہیں بجھتی۔ بعض لوگوں کے کھانے کا ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی کھا لے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، تو کیا کہیں؟ بعض لوگ جس کو حکما کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو دماغ کے اوپر چلنے والے، وحی کو نہیں، شریعت پہ نہیں، اپنے دماغ پہ چلتے، ان کا کہنا ہے کہ نہیں سبب کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں، اسی لیے وہ لوگ معجزات کا انکار کرتے، کرامتوں کا انکار کرتے، حالانکہ یہ ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضور کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے استعمال کیا، یقینی بات ہے۔
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک بکری میں اتنا گوشت اتنا کھایا گیا کہ پورا لشکر کھا چکا، لیکن کھانا ویسا کا ہوتا، وہ بڑھتا ہی رہا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو معجزہ ہے۔ تو توکل کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اسباب میں اللہ تعالیٰ نے تاکید رکھی ہے، لیکن استقلالی یعنی اپنے طور پر کچھ کرتے وہ نہیں، وہ بھی اللہ کی بات ہے۔ بعض روایات میں نے پڑھا کہ بندہ جب گولی کھاتا ہے، ڈاکٹر صاحب تو گولی دے دیں گے، گولی اللہ سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ کہ میں اس کے شفا کا ذریعہ بنوں یا نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ بن جا تو بن جاتی ہے شفا کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے نہیں۔ آپ کو معلوم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتابوں نے، تفسیر کی کتابوں نے لکھا ہے کہ پیٹ میں درد ادا فرمائے کہ فلاں سبزی استعمال کرو، ٹھیک ہو گئے، دوسری دفعہ ہوا تو وہی کھایا، نہیں ہوا، کہا وہ ہم نے شفا رکھی ہے، آپ اپنی مرضی سے گئے۔ تو اعمال کے اعتبار سے توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر مستقل طور پر یعنی اپنے طور پر ہی کچھ کر دے، سبب یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دبا کر ڈالتی، یہ چھری بھی نہیں دبا کیا۔ خیر، اب مولانا ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑنا، کہاں چھوڑ سکتے ہیں کہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسباب کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس دو اسباب دینی اسباب، اور ایک ہے دنیاوی اسباب۔ سمجھنا اس کو اچھی طرح سے، ایک دینی اسباب ہے اور ایک دنیاوی اسباب ہے۔ جہاں تک دینی اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے سے دینی نفع ہوتا ہے، مثال کے طور پر 4 مہینے جانا، چلو چلے میں جانا، یہ دینی کام اور جانے سے نفع ہوتا ہے، تو ایسے کام کے اندر توکل کرنا اچھا نہیں۔ آپ کہو کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا اور مجھے ہدایت مل جائے، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کہ دینی سبب ہے، دعوت کے کام میں جانا، مدرسے میں ایڈمیشن لینا، حج کے لیے جانا، اس کے لیے پلین میں بیٹھنا، یہ سبب اختیار کرنا، یہ کوئی سوچے کہ نہیں میں تو گھر بیٹھے مل جائے گی ہدایت، نہیں۔ ایسی جگہ پہ توکل کرنا اچھا نہیں ہے، آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، آپ کو تلاوت قرآن کرنی پڑے گی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سوچو کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی اپنا قرب دے دے، تو تلاوت قرآن کرو، ذکر و اذکار کرو، نمازیں پڑھو، نفلیں پڑھو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، یہ اسباب ہے اور یہ اسباب دینیہ ہے۔ اور اسباب دینیہ بھی یاد رکھنا میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنے کسی چیز کو اختیار کر لو وہ سبب نہیں کرے گا۔ دینی ترقی کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے کہ حضور نے کیا طریقہ اپنایا، حضور نے کیا فرمایا، یہ دینی ترقی آپ کی کیسے ہو سکتی ہے، صحابہ کرام نے کس طرح سے دینی ترقی حاصل کی، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جہاں تک اسباب دینیہ ہے اس کو ترک کر دینا اور اس میں توکل کر کے بیٹھ جانا کہ مجھے ایسے ہی ہدایت مل جائے گی، میں سبب میں اختیار کروں، میں اللہ کے راستے میں نہ جاؤں اور ایسے ہی مل جائے، یا میں مدرسے میں ایڈمیشن نہ لوں اور میں ایسے ہی عالم بن جاؤں، نہیں۔ وہاں کے اسباب کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے دینی معاملات میں۔ جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے، اور دوسری ایک بات، اگر وہ دینی امر واجب ہے تو سبب اختیار کرنا واجب، اگر وہ دینی کام مستحب ہے تو سبب اختیار کرنا مستحب۔ مثال کے طور پر حج پر جو ہے آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں تو پلین میں نہیں گیا، میں تو نہیں گیا، بھائی حج کرے گا کیسے؟ جب حج فرض ہے تو اس کو جانا بھی فرض، اس کے اسباب اختیار کرنا بھی فرض۔ شریعت کا جو حکم ہوگا اگر وہ حکم واجب ہے تو سبب اختیار کرنا واجب، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، جہاں تک دنیاوی اسباب ہے، اسباب دنیاویہ، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حلال اسباب اور ایک حرام اسباب، حلال اسباب اور حرام اسباب۔
جہاں تک حرام اسباب کا تعلق ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور شراب پی لیتا ہے، نگونا پی لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ شفا مل جائے تو نہیں، آپ اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ گولی یا ایسی بیماری جن کے شفا، بعض ایسی گولیاں ہیں کہ اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ملی ہوئی جو حلال نہیں، وہ آپ کو مفتیوں کو پوچھنا پڑے گا کہ اگر اس کے سوا اور کوئی دوائی نہیں ہے تو آپ بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی ہے۔ آپ سوچو کہ یار تندرستی کے لیے تو حرام بھی اختیار کر سکتے، آپ کی جان جا رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے تو پھر مفتیوں کو پوچھیے۔ ہاں دنیاوی نفع کے لیے اس طرح کے اسباب اختیار کرنا جو حرام ہے اس کا استعمال خراب ہوگا، وہ سبب آپ اختیار نہیں کرتے۔ ہاں اگر حلال ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا نفع یقینی ہے یا وہمی ہے یا ظنی ہے۔ اگر آپ کو یقینی ہے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جیسے کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، یہ لوگوں کا مشاہدہ ہے، لوگوں کا تجربہ ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، یہ لوگوں کا تجربہ ہے، تو آپ یہ سوچو کہ نہیں میں تو ایسے ہی پیوں گا، یہ جائز نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ پانی پینا پڑے گا، کھانا کھانا پڑے گا۔ ہاں اور جہاں پر وہم ہے کہ اس سے یہ ہوگا، یقین نہیں ہے، صرف وہم ہے، جیسے کہ آدمی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، لالچ کرتا ہے، دنیاوی سامان کے لیے کچھ لالچ کر کے بیٹھا ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے لمبی امیدیں باندھنا۔ اور ایک ہے ظنی، جس کو کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اس سے نفع ہوتا ہے اس سبب کو اختیار کرنے سے، تو ایسے موقع کے اوپر جیسے کہ صحت کے لیے علاج کرنا، کبھی فائدہ ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، آدمی علاج کراتا ہے، علاج کرانے کے بعد کتنی بھی گولیاں کھا لیتا ہے، شفا نہیں ملتی، ایسے موقع کے اوپر آدمی اسباب کو اختیار کرے یا چھوڑ دے، یاد رکھو ہر آدمی اس کا مکلف نہیں ہے، ہر ایک صدیق اکبر نہیں ہے کہ اپنا گھر خالی کر کے لے آؤ، ہر ایک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ضعیف نفس والا ہے تو اس کو اسباب اختیار کرنا پڑے، اگر قوی ہے تو وہ اس کو کر سکتا ہے، اسباب کو چھوڑ سکتا ہے، اس کا آپ کے ایمان کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے عزیز و توکل کا جو مسئلہ ہے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، یہ یقین رکھنا اور دل کے اندر عقیدہ رکھنا کہ میں کر تو رہا ہوں لیکن ہوگا وہی جو خدا نے لکھا ہے۔ آج کل ایک بات چلی ہے کہ اب تو مہدی علیہ السلام آ رہے، دجال نکل چکا ہے، یہ ہو رہا ہے، اتنے سال میں دنیا کا ختم ہو جائے گی، لوگ ایسے دعوے کر رہے ہیں، دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے پوچھا کہ قیامت کب آئے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا بل مسئول عنہا عالم بعالم من السائل، جس آدمی کو پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے بھی پتا نہیں کہ کب آئے، میں نشانیاں بتا سکتا، یہ نشانیاں ہیں، باقی میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں کہتا جو بھی ہوگا نہیں، ہمیں اللہ کا قرب کی کوشش کرنی چاہیے، پہلے جتنے نیکی کے کام کرتے تھے اسے ڈبل کر دو، جتنا فتنوں کا دور آئے گا میرے عزیزوں اتنا ہی ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم توکل کر کے بیٹھے گئے چلے جو ہوگا دکھا ہے وہ تو ہونے والا نہیں ہے، ہم ایسے موقع پہ مقرر ہے سورہ کہف روزہ، سورہ ہر جمعہ کے دن پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا دیں، ذکر و اذکار کو بڑھا دیں، اپنی نسلوں کی فکر شروع کر دیں۔ ایسے موقع پہ اگر توکل کر کے ہم بیٹھ جائیں تو ہوگا۔ دینی معاملات کے اندر توکل کر کے بیٹھے رہنا اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے دینی کام کے لیے، اپنی اولاد کی دین کے لیے، کہ بھائی میرے بچوں کو قرآن سکھانا، آپ کو کہ بڑے ہو کے سیکھ لیں گے، بڑے ہو کر سدھر جائیں گے، نہیں۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توکل کی گنجائش کہاں ہے، توکل کی گنجائش کہاں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلم شریف نے بھی نقل کیا اور بخاری شریف نے بھی نقل کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت اگلی امتوں کو دکھایا گیا، میں نے اگلی امتوں کو دیکھا
تو میری امت کو دیکھا کہ پوری زمین بھر دی ہے، نرم زمین، ٹیلے، سب چیزوں کو بھر دیا، تو مجھے ان لوگوں کا زیادہ ہونا بہت اچھا لگا کہ ہاں میری امت اتنی زیادہ، ان کی حیثیت دے کر میں خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، مجھے کہا گیا کہ تم راضی ہو گئے حضرت جی، اے نبی جی آپ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں خوش ہو؟ جواب ملا، ان لوگوں کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے، یہ تو ہے ہی، ان کے علاوہ 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ لا یستوون ولا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ داغ نہیں لگائیں گے، ہاں ٹیٹو کراتے ہمارے مسلمان بھی، اس کی اجازت نہیں ہے، جنہوں نے کرایا وہ نکال دو، سمجھے؟ جانور کو داغ جو لگایا جاتا ہے وہ تو ایک مقصد کے لیے، نشانی کے لیے لگاتے ہیں، بیچارے پوچھتے ہیں، پوچھنے سے قربانی چلے گی کہ نہیں؟ ہاں چلے گی بالکل، جانور کو نشانی کے لیے داغ لگاتے ہیں، اور مرد کیوں لگاتے ہیں، عورتیں کیوں لگاتی ہیں؟ کسی کی محبت میں، ارے خدا کا نام یہاں پہ کنڈا کر دیتے، اصلی محبت تو اس کی ہے، اور وہی قبر میں کام آنے والی، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی باڈی کے اوپر اس طرح سے خون نکالو۔ تو فرمایا کہ ایسے 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والے وہ ہیں جو اس طرح سے داغ نہیں لگاتے، ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے، ولا یسترقون، اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک۔ آج امت میرے عزیزوں بہت پریشان ہے، کیا ملتا ہے لوگوں کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اگر خوشحال ہے تو دعا کرو اللہ اس کو اور خوشی دے، لیکن مجھے کیا ملتا ہے کہ میں ان کو گرانے کی کوشش کروں، گرانے کی فکر کروں۔ لوگ اتنے دکھی اور اتنے پریشان ہیں، ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں کہ رات بھر ہمیں سونے نہیں دیتے جنات، آ کے ہم کو تنگ کرتے، اور کیا کہاں ہمارے کچھ دشمن ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ کیا تم دوسروں کو دکھی کرو گے تو سکھی رہو گے؟ تو کبھی نہیں۔ آج کے بہت بڑا امت کا طبقہ اس بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ کچھ لوگ تو بیچارے ایک شکار ہو گئے ہیں اس کے کہ ان کو وہم ہو گئے ہیں، مجھے کسی نے کچھ کر دیا کچھ، اور کچھ حقیقت بھی، سب کو تو وہم نہیں کہہ سکتے۔ اتنی پریشانیوں، جب کہ اپنے نفع کے لیے جھاڑ پھونک کرانا، غیروں کے پاس جانا اور ان کے پاس گندے علم کروانا اپنے نفع کے لیے، اس کی اجازت نہیں، تو کسی کو دکھی کرنے کے لیے کہاں اجازت ہوگی؟ ایک مسلمان کو خوشحال دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ چلو اللہ کا شکر ہے، یہ اگر مالدار ہوگا تو زکات تو نکالے گا، یہ غریبوں کی مدد تو کرے گا۔ اس کے بجائے آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بظاہر شریفانہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے عزیز بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل کی بڑی صفت ہے۔ ہر ایک آدمی کو اللہ پر بھروسہ، ایک عقیدے والا میں نے جیسے کہا کہ وہ تو ہر حال میں آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اسی سے ہوگا۔ اور میرے عزیزو، اللہ کا نظام بھی عجیب ہے، آپ کی نہیں سمجھ سکتا، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک۔ اسی لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل پیدا کرنے کا طریقہ بتایا، توکل کیسے پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل پیدا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے آپ کے اوپر جو احسانات ہیں ان احسانات کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو یاد کیجیے، اور گزشتہ زمانے میں جو آپ کو کامیابیاں ملی ہیں ان کامیابیوں کو یاد کیجیے، اس سے آپ کے اندر توکل پیدا ہوگا۔ اس سے توکل، پہلے کہا کہ بھائی میرے پاس کیا، اللہ نے وہاں تک پہنچا، آگے بھی وہی پہنچائے گا، اس سے آدمی کے اندر توکل کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ میں ان کو چلتا ہے، نہیں تو نہیں چلتا۔ ایک مسجد کے اندر امام صاحب تھے، یہ بھی واقعہ نزہت المجالس میں لکھا ہے کہ ایک امام صاحب تھے، وہاں پر ایک عابد عبادت گزار آدمی گیا مسجد میں، بیٹھا رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ کی آمدنی کیا ہے؟
انکم آپ کی کہاں سے ہو رہی؟ تو اس نے انہوں نے عابد نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا یار آپ کچھ کما لیتے تو بہتر تھا، کچھ کاروبار کر لیتے، کچھ محنت کر لیتے تو اچھا تھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بات دہرائی تو اس عابد نے جواب دیا کہ مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی ہے، اس مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں روزانہ 2 روٹیاں دے دیا کروں گا، میں روزانہ تمہیں 2 روٹیاں دے دیا کروں گا. تو اس نے ذمہ داری لے رکھی ہے. امام نے کہا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری میں سچا ہے تو تیرا مسجد میں بیٹھے رہنا بہتر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں. عابد نے اس سے کہا کہ تو اتنا ضعیف یقین والا اور خدا کے درمیان اور بندوں کے درمیان تو ایمان بن کے کھڑا رہتا ہے، تیرا نہ کھڑا رہنا بہتر تھا. جبکہ تو ایک یہودی جو مشرک ہے، تو کافر ہے، اس کی بات پر تو تجھے بھروسہ ہے، اور خدا نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس سے بھروسہ نہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین کے اوپر جو کوئی بھی چوپایا ہے یا جو کوئی بھی جانور ہے، سب کا اللہ کے ذمہ رزق لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے ٹھکانے کو اور اس کے رہنے کی جگہ قبر میں کہاں جائے گا وہ سب جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ سب کی روزی میرے ذمہ. تو وہ یہودی کے وعدے پہ تو کہہ رہا ہے کہ بیٹھ سکتا ہے مسجد میں، اور خدا نے وعدہ کیا اس پہ بھروسہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں أَتَطْلُبُ رِزْقَ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ وَتُصْبِحُ مِنْ خَوْفِ الْعَوَاقِبِ آمِنًا. اللہ کے رزق کو دوسروں سے تو طلب کر رہا ہے اور تو تمام پریشانیوں کے خوف سے امن میں رہتا ہے. یعنی رزق تو اللہ کا، رزق کس کا؟ اللہ کا. اور مانگ رہے کس سے؟ دوسروں سے، دوسروں سے مانگ رہے. اور بھی کہتے ہیں کہ اب امن ہو گیا، تو حالات کے خوف سے امن میں آ جاتا ہے اللہ کے غیر سے روزی مانگ کے. وَتَرْضَى بِصَرْحَةٍ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا زَمِينًا وَلَا تَرْضَى بِرَبِّكَ ضَامِنًا. ایک غیر مسلم جو صراف ہے، پیسہ دینے والا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اس پر تو راضی ہو گیا. اور جو خدا تیرا ذمہ دار بنا ہوا ہے ضامن، اس سے تو راضی نہیں. آج ہم اللہ کے وعدوں پہ راضی نہیں. دعوت کے کام میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین، تو کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ کیسے نہیں آئے گا؟ محنتیں کرنی پڑیں. اور جیسے میں نے کہا کہ دین کے معاملے میں توکل کر کے بیٹھے رہنا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں نمازی بن جاؤں گا، اللہ چاہے گا تو مجھے قرآن آ جائے گا، اللہ چاہے گا تو میرا بیٹا دیندار بن جائے گا. یہ لائف نہیں ہے اس طرح کا توکل کرنا. اس طرح کے توکل کی اجازت نہیں ہے. آدمی کو محنت کرنی پڑے گی، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے کے اندر دیکھا دشمنوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا. وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، میں اکیلا تھا. کسی طرح سے میں ان سے بھاگ نکلا اور بھاگ کر ایک میدان کے اندر چلا گیا. دشمن میری تلاش میں تھے. ایک چٹیل میدان میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک 2 گھوڑے سوار میرے پاس آئے اور کوئی جگہ تھی نہیں چھپنے کی، تھوڑی کچھ نیچی جگہ تھی، وہاں میں بیٹھ گیا اور سورہ یاسین اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ دونوں میرے پاس سے گزرے اور یہ کہتے جا رہے پتہ نہیں کوئی انسان کے شیطان ابھی میدان میں تھا نظر نہیں آ رہا، ابھی میدان میں تھا نظر نہیں آ رہا، میرے پاس سے گزرے لیکن ان کو میں نظر نہیں آ رہا. یہ ہے توکل جس کو کہتے ہیں. آدمی اسباب اختیار کرے، نتیجہ اللہ کے حوالے کرے.
آپ ایسے ہاتھ مار کے بیٹھ جائیں کہ آپ میرا کام تو اللہ کر دے گا، ایسے تھوڑی ہوگا، نہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، آج دنیا میں جو بات ہو رہی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا وقت ہو رہا ہے، دجال کے آنے کا وقت، ارے وہ آئے گا اپنے وقت پہ، اور مہدی علیہ السلام کو بھی لوگ تلاش کر لیں گے، دجال بھی آ جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خدا سے کتنا تعلق پیدا کر رکھا ہے، ہم نے خدا پر کتنا بھروسہ کر رکھا ہے۔ اپنے ایمانی ایکٹیویٹیز کو بڑھاؤ، اپنے ذکر و اذکار کو بڑھاؤ۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت، فرض نماز، آج ہمارے فرض نمازوں کے ٹھکانے ٹائم پہ ہماری فرض نمازیں نہیں ہو رہی، مرکزوں کے اندر جگہ خالی رہتی ہے، دیکھا جاتا ہے ویکینڈ کے اندر بھی آدمی سوچتا ہے ارے گھر میں دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، یقیناً ایک بہت ہی کسمبوسی کا عالم ہے۔ ہاں، اس لیے اپنی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اللہ کے اوپر توکل کرے، اسباب اختیار کرنا ہے، نتیجہ خدا کے حوالے کرنا ہے۔ ایک آدمی آئے حضور کے پاس اور کہا اونٹ لے کر آئے، کہا حضور کیا کروں؟ اللہ پہ توکل کر، سارے پہلے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر، ایسے نہیں تو اس کو چھوڑ دیا اور کہ اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو اسباب کو اختیار کریں، لیکن اسباب کو حقیقی مالک نہ سمجھے کہ اسی سے ہوگا، کرنے والا تو اللہ ہے، چاہے تم چاہے کتنے اسباب اختیار کر لو، ہونے والا تو یہ جو خدا نے چاہے۔ لیکن آپ اسباب کو بالکل ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی توکل کی صفت پیدا کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ آج 15ویں صدی چل رہی ہے، اگر 15ویں صدی کے اندر ہر صدی میں اگر ہر سال کے اندر 5 آدمی بھی اگر بغیر حساب کتاب کے جانے والے ہو تو 75,000 تو یہی ہو گئے، تو ہماری پاری کہاں ہوگی؟ لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے 70,000 اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اس سے امید رکھ سکتے اللہ سے اور مانگے اللہ سے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔